کس کے کہنے پہ آپ رکے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ تمام چیزوں کو جوڑ جوڑ کر انتخاب کرانے کے اعلانات کرتے ہیں اور خود بخود اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا؟ آپ جمع تفریق کرو اور نیپرا بس کبھی اعتراض کرے گا کبھی نہیں کرے گا، اعتراض بھی کرے گا تو اس پہ کارروائی نہیں کرے گا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر ہوتی ہے. مجھے پتا ہے میڈیا کے بھی جتنے دوست آئے ہوں گے، پتہ نہیں کسی کو ناشتہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. رات گیس نہیں، دن میں گیس نہیں. کراچی کی اہمیت مسلمہ ہے اور کوئی کچھ بھی کرے اور کتنا ہی اس کو ڈس آن کرے اور حکومتیں جتنا بھی نظر انداز کریں، کراچی کی اس حیثیت کو وہ ختم نہیں کر سکتے. اس لیے یہ شہر کراچی بجا طور سے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی تمام تر مسائل کو حل کیا جائے، اس کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے، اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بہترین نظام ہو، ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو، جس طرح دنیا میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. اسی طرح سے بنیادی جو یوٹیلیٹیز کہتے ہیں، جسے پانی، گیس، بجلی، یہ وہ بنیادی انسانی ضروریات ہیں جو ہر فرد کے لیے، ہر گھر کے لیے ضروری ہے اور انڈسٹری کے لیے بھی ضروری ہے. اس کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پانی ختم ہو گیا ہے اور پاکستان میں گیس نہیں ہے اور پاکستان میں پیٹرول نہیں ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذخائر دیے ہیں جو اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں دیکھیں گے تو وہ موجود نہیں ہوتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بحران ہیں، بجلی کا، گیس کا، پیٹرول کا اور بھی بہت سارے، مہنگائی، اس سب کا کوئی اور سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ملک کا حکمران طبقہ ہے اس کی مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نااہلی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور کرپشن اور لوٹ مار بھی ہے اور طاقت کے زور پر کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں. اگر کراچی کو اس کا ڈیو شیئر مل رہا ہوتا، اگر انفراسٹرکچر ٹیکس ہی اس کو اس میں سے ہی پیسے مل رہے ہوتے، یعنی تقریباً 70 سے 80 بلین ڈالر کی امپورٹ تھی، 1.2% انفراسٹرکچر ٹیکس ہوتا ہے. اگر وہ دیکھیں تو وہ بنتا ہے تقریباً 1 بلین ڈالر کے قریب. 1 سے 1.5 بلین ڈالر کے لیے IMF کی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنا ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ان کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے. سال میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر آپ دوسری جگہوں تک پہنچتے ہیں. 1 بلین ڈالر اگر شہر کراچی کے انفراسٹرکچر پر لگے، جو اس کا حق ہے، جو قانونی طور پر اس کا حق ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بہتری پیدا ہوگی. 1 مارچ سے مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر آدمی اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا اور مردم شماری میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن اس میں بھی دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اگر یہ منصوبہ اور سازش نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ نااہلی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر ہوتی ہے. مجھے پتا ہے میڈیا کے بھی جتنے دوست آئے ہوں گے، پتہ نہیں کسی کو ناشتہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. رات گیس نہیں، دن میں گیس نہیں، انڈسٹری میں گیس نہیں اور اس کے نتیجے میں شدید بحران موجود ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی ٹیم رسپانس نہیں دے رہی ہے؟ کیوں ہر محلے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری گیس کی لائن میں پانی آ رہا ہے، اس کو پہلے پانی نکالو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیس نکالنا شروع کرو، یہ ہمارا کام ہے. اور آپ کمپلین کرتے رہے، پہنچتا کوئی نہیں ہے. تو پہلے ہی جو ہے وہ بحران ہے اور مزید بحران. پھر اسی طرح انڈسٹری میں زیرو پریشر چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے ایریاز میں. تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس کا کیا جواز ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ کنزمپشن کم ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں گیس نہیں مل رہی. بھائی اگر تمہیں گیس نہیں مل رہی تو تم تو بتاؤ نا کہ تمہارے اپنے پلانٹ کیوں نہیں لگے. آئل پہ جو پلانٹ چلتے ہیں اگر وہی چل جائیں تو اس وقت گیس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں پیسے تو پورے پکڑ لیتے ہو. حساب بھی اپنا جو ہے وہ اس طرح سے بنا لیتے ہو کہ جس طرح چاہو آپ جمع تفریق کرو اور نیپرا بس کبھی اعتراض کرے گا کبھی نہیں کرے گا، اعتراض بھی کرے گا تو اس پہ کارروائی نہیں کرے گا. تو اس پر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کے الیکٹرک کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی مدت اس سال ختم ہو رہی ہے. جو کمپنیاں اس وقت انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے بعد قبضہ کر رکھا ہے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے، ہمیں کلو بیک کے 50 ارب روپے واپس نہیں کیے، لائبلٹیز 200 ارب روپے کی کم از کم ان کے اوپر ہے ہمارے اپنے قومی اداروں کی. اور اب ان کو تازہ دم کر کے یا کمپنیوں کو آگے پیچھے کر کے پھر اسی طبقے کو دوبارہ سے دینے کی سازش ہو رہی ہے. آپ کئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور ایریاز تقسیم کریں بجائے اس کے کہ مونوپلائز کر دیں جس سے وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور ہم تماشا بنے رہیں. اور گورنمنٹ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کک بیکس لے کر کرپشن کر کے اپنے پسند کے لوگوں کو کمپنیاں دے دی جاتی ہیں، جو اسٹریٹجک ہماری کمپنیاں ہیں، ان سب چیزوں کو ایک پر نظر ہونی چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے. 15 جنوری سے لے کر آج
6 फरवरी हो गई है। जो अगला प्रोसेस था जिसमें 11 यूनियन काउंसिलों में ज़िमनी इंतखाब होना था, 11 यूनियन काउंसिलों में, वो आज तक अनाउंस नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि आप हमें जवाब दें कि ये ऐलान आपने अब तक क्यों नहीं किया? किसके दबाव पे ये काम हो रहा है? किसके कहने पे आप रुके हुए हैं? क्यों आप तमाम चीज़ों को जोड़ जोड़ कर इंतखाब कराने के ऐलानात करते हैं ताकि लोग कंफ्यूज रहें और फिर कास्टिंग कम हो? 11 नशिस्तों पर आज की तारीख में ऐलान होना चाहिए, आज नहीं कल ऐलान कीजिए आप। अगर ये 2-3 दिन तक ऐलान नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन किसी का आला-ए-कार बनकर, हुकूमत का आला-ए-कार बनकर ये काम कर रहा है कि वो डिले कर रहा है। अभी कौमी असम्बली की 33 सीटों पर इंतखाबात आपने 3-4 दिन में अनाउंस कर दिया। बेरंग बेबू बेजायका किस्म के ज़िमनी इंतखाब 4 महीने बाद कौमी इंतखाब होना है, उसमें तो आप बड़ा कानून को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपको कराची की बल्दियात से क्या बेर है? हमारी 6 यूसीज आपने टेकअप की थी, उसका फैसला करें आप 6 यूसीज का। उसके अलावा जो 7-8 यूसीज हैं उसका भी फैसला करें और खुद बखुद उसके नतीजे में इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने लोग अपनी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। इंसाफ पर मबनी, हक पर मबनी फैसला कीजिए। सारा रिकॉर्ड मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, हमने भी प्रोवाइड कर दिया है। बाकी यूसियां भी जो हमने रिकाउंटिंग और मुख्तलिफ मसाइल थे वो भी दिए हुए हैं।